السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، میڈم نور جہاں کے حوالے سے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم دسمبر میں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے فن کو، ان کی زندگی کو، ان کے جو پہلو ہیں اس کو اجاگر کیا جائے۔ آج ہم نے انٹرویو کیا ہے شاہد لطیف صاحب کا، جو کہ نگار میں لکھتے رہے ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں، نوائے وقت میں بھی لکھتے رہے ہیں، اور مختلف ویب سائٹ پہ ہم سب وغیرہ جو ہم سب ویب سائٹ ہے اس پہ بھی لکھتے ہیں، اور بہت ہی ہسٹری جانتے ہیں۔ کافی سارے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہیں، وقتاً فوقتاً لوگوں کے انٹرویوز بھی کیے ہوئے ہیں، آصف خان، دیبا صاحبہ، مالا، کافی سارے لوگوں کے انہوں نے انٹرویو بھی کیے ہیں، اور خود چشمدید گواہ ہیں ایک قصے کے، جب میڈم نور جہاں نے ان کو تھپڑ مارا تھا اور ان کی تھپڑ مارنے لگی تھی اور ان کی بچت ہو گئی تھی، وہ کیا قصہ تھا وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ نثار بزمی صاحب کے ساتھ بھی ان کا کافی تعلق رہا ہے، شاہد لطیف صاحب کا۔ اس جو انٹرویو ہے اس کے 2 حصے ہیں، بڑی دلچسپ قصے ہیں۔ مہناز صاحبہ کے ساتھ نور جہاں نے مہناز کو تھپڑ مارا تھا یا نہیں، میڈم نور جہاں نے، وہ کیا قصہ ہے، مہناز کی کیا خیالات تھے نور جہاں صاحبہ کے حوالے سے، وہ انہوں نے بتایا۔ اور اس کے علاوہ پھر نثار بزمی صاحب کو لاہور سے نکال دیا گیا تھا، لاہور بدر کروا دیا گیا تھا، اس کی تلافی پھر انہوں نے کیسے کی تھی میڈم نور جہاں نے، وہ کیا ہے۔ اخلاق احمد صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے، جو جس وقت وہ بیمار تھے ڈھاکہ میں، جب گورنر نے بلایا تھا ان کو تو، لیکن وہ ہوٹل کے ملازمین کے لیے گانا گانے کے لیے رکی، وہ کیا قصہ تھا۔ اعجاز صاحب کے حوالے سے بھی کافی ساری باتیں ہیں، ناہید اختر صاحبہ کے حوالے سے خود ان کے اپنے قصے ہیں، شاہد لطیف صاحب کے۔ تو 2 اس کی انٹرو کے پارٹ ہیں ان کے، اور آپ پہلا پارٹ سن لیجیے ذرا۔ شاہد لطیف صاحب، بہت شکریہ، آپ نے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا۔ سر، میں آپ سے وہ قصہ بھی سننا چاہوں گا جس میں آپ کو تھپڑ لگتے لگتے رہ گیا میڈم سے، لیکن اس سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ جو بڑا مشہور تھا کہ مہناز صاحبہ کے ساتھ نہیں لگتی تھی، لیکن آپ نے اپنے پیس میں لکھا، اپنے فیچر آرٹیکل میں، کہ مہناز صاحبہ نے بتایا تھا کہ وہ ایسی بھی نہیں تھی کہ ہر وقت ہی غصے میں رہتی تھی، وہ کیا تھا، کیا بتایا تھا انہوں نے؟ جی مہناز نے مجھے بتلایا کہ عام تاثر یہ ہے کہ میڈم نور جہاں شاید ہر ایک سے لڑائی جھگڑا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی ناک پہ غصہ ہی دھرا رہتا تھا۔ مہناز کا کہنا ہے کہ میری وہ استانی بھی تھی، میری وہ استاد بھی تھی، تو میں نے، ٹھیک ہے غصہ آتا تھا، لیکن یہ تاثر غلط ہے کہ وہ ہر وقت ہی غصے میں رہتی تھی۔ ظاہر ہے ہم سب انسان ہیں، غصہ آ ہی جاتا ہے۔ یہ قصہ تھا ان کا۔ ویسے مہناز صاحبہ کو یا ناہید اختر صاحبہ، ان دونوں میں سے کسی کو تھپڑ پڑا ہوا، یہ بات ٹھیک ہے؟ مہناز کو تو نہیں پڑا تھا، دوسری کا میں کہہ نہیں سکتا۔ میں نے سنا ہے کہ کسی ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ میں گزر رہی تھی تو آپ کھڑی نہیں ہوئی میرے اعزاز میں، تو یہ میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں۔ لیکن مہناز کا چونکہ میرا وہاں کافی ان کے والدین سے آنا جانا تھا ایک زمانے سے، جب مہناز ابھی فلموں میں گلوکاری نہیں شروع کی تھی تب سے، تو لہٰذا یہ وہ کہتی ہے، وہ میرے خیال میں صحیح کہتی ہے کہ غصہ آتا تھا، لیکن ایسا بھی غلط ہے کہ وہ ہر وقت ہی غصے میں رہتی تھی۔ یہ صحیح کہہ رہی ہے مہناز۔ ٹھیک ہے۔ اور سر، کیونکہ ابھی ہم جو میڈم کے حوالے سے باتیں ہیں، میں چاہوں گا کہ اس میں جو تھوڑا سے غصے کا جو پہلو تھا وہ بھی سامنے آئے، اور جو مدد کرتی تھی، جس طرح آپ نے لکھا سر اپنے فیچر میں کہ وہ طبلے والے کو بڑی کثیر رقم دی تھی انہوں نے، وہ کیا قصہ تھا سر؟ وہ قصہ یہ ہے کہ مجھے میرے بہت عزیز دوست ہیں اختر اللہ دتا، یہ میوزک کمپوزر ہیں، ان کا ریکارڈنگ اسٹوڈیو بھی ہے کراچی میں۔ ان کے بڑے بھائی، بہت بڑا نام ہے ستار نواز جناب جاوید اللہ دتا صاحب۔ میں ان کے بارے میں 2-4 لائنیں بغیر کہے بتاتا ہوں کہ جو میوزیشینز ہیں وہ کسی بھی گانے میں ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ بہت سنتے ہیں رنجشی صحیح دل دکھانے کے لیے، اس میں ستار جاوید اللہ دتا صاحب نے بنائی ہوئی ہے۔ مہدی حسن کا ایک بہت مشہور گانا ہے فلم ایک رات کا، ایک بار چلے آؤ پھر آ کے چلے جانا، اس میں بھی ستار بجائی ہوئی ہے جاوید اللہ دتا صاحب نے۔ بزمی صاحب کے جو گانے ہیں فلم امراؤ جانا تھا، اس میں بھی ستار۔ اس کے علاوہ کراچی ٹی وی کے ایک بہت مشہور گیت جو علم فقیر اور محمد علی شیخی کی آواز میں ریمکس تھا، وہ بھی ہمارے جاوید اللہ دتا صاحب۔ تو یہ قصہ یہ ہے کہ اختر اللہ دتا نے مجھے بتایا، ان کے والد اللہ دتا صاحب جو ریڈیو پاکستان لاہور میں اسٹاف آرٹسٹ تھے، اور وہ ان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میڈم نور جہان کے جو طبلہ نواز تھے وہ علیل ہو گئے، تو وہ بیچارے کسی ہسپتال
اسپتال میں, سرکاری اسپتال میں ایڈمٹ تھے, ان کو دیکھنے کے لیے اللہ دتا صاحب کی موجودگی میں یہ قصہ ہوا تھا کہ وہ تو طبلہ نواز کے پاس بیٹھے تھے, تو میڈم نور جہاں آئی, ان کی گود میں ان کے ساتھ جل ہما بھی تھیں, غالباً ان کی عمر اس وقت 14-15 سال ہوگی. تو اللہ دتا صاحب بتا رہے ہیں کہ میڈم نور جہان نے ایک لفافہ اپنے طبلہ نواز کو دیا اور ان سے کہا کہ وہ کوئی بہت خطیر رقم تھی ان کے لیے لے کر آئے. یہ سر بچہ میں ہے بیچ میں رو رہا ہے, اس کو دیکھنے پہلے لے گیا, چلا گیا. تو وہ جو لفافہ تھا اس بیچارے جو طبلہ نواز تھے انہوں نے تکیے کے نیچے رکھ لیا. میڈم نور جہاں نے کہا نہیں ماسٹر صاحب اس سے گنے. تو میڈم نور جہاں سے کسی بھی چیز کی, کوئی بھی چیز کی کوئی کرتی تھی تو غیر توقع نہیں تھی. یہ جو ان کے قریب لوگ جانتے ہیں وہ یہ بات خوب اچھی طرح جانتے تھے. اللہ دتا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے جب لفافے میں رقم گنی تو اتنی زیادہ رقم تھی کہ وہ ان کے خواب و خیال میں بھی وہ نہیں آ سکتی تھی. وہ بہت حیران ہوئے کہ کہیں کوئی غلط لفافہ تو نہیں مل گیا. انہوں نے میڈم سے کہا میڈم یہ میرے لیے ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ آپ کے لیے ہے. تو اس وقت جو ذلے وہ رقم کا نام بھی لیا کہ بھئی یہ اتنی رقم ہے, ذلے ہما سے چپ نہیں رہا گیا. اس نے کہا ذلے ہما نے کہ بھئی اتنی زیادہ رقم. تو پھر ہماری میڈم نور جہان نے ان کو کہا ہلکا پھلکا ڈانٹ کے, یہ میں ایڈٹ کر رہا ہوں, ہلکا پھلکا نہیں ذرا ٹھیک ٹھاک ڈانٹا تھا, ڈانٹ سے آگے بھی کچھ چیز. تو وہ جو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی کم ہے, ان ہاتھوں انگلیوں کی وجہ سے ہم انڈسٹری میں ہیں اور میرا اگر کوئی نام ہے ان انگلیوں کی وجہ سے. یہ انتہا ہے کسی کی تعریف کرنے کے لیے. میڈم نور جہان کا بہرحال ایک مقام تھا طبلہ والا جو میرا ہے, طبلے والے یہ اتنے اہم لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے میں انڈسٹری میں ہوں. تو یہ ایک واقعی ایک ایسی بات ہے جو میرے لیے بھی بالکل نئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں. یہ قصہ ہے وہ. جی. اور سر میں آپ والا قصہ جو آپ کو تھپڑ پڑنے لگا تھا میڈم سے اور آپ نثار بزمی صاحب کے ساتھ تھے وہ بھی میں سنتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ لاہور بدر کیا تھا نثار بزمی صاحب کو کروایا تھا میڈم نے, وہ کیا قصہ تھا؟ جی اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہ میرے سامنے تو ایسا کچھ ہوا نہیں. میں نے کچھ اخباروں میں پڑھا, کچھ سنا, اور بزمی صاحب ہمارے نہایت وزیردار تھے. جو لوگ بزمی صاحب کے قریب رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب بہت ساری چیزیں تھیں کہ وہ کوئی ان کے سامنے کسی کی برائی کرے تو وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے. تو مجھے جو بچتے بچاتے میں نے خود یہ ان سے کئی دفعہ پوچھا کہ ذرا بتائیں تو صحیح. تو جو قصہ انہوں نے مجھے بتلایا وہ میں آپ کو مختصر بتلاتا ہوں. اس کی شروعات یہ تھی کہ ریڈیو پاکستان لاہور سے کوئی انٹرویو نشر ہوا بزمی صاحب کا. اس میں کسی نے ان سے یہ سوال کیا آپ دھارمک فلمیں بناتے رہے بھارت میں, پھر ہندوستان میں, پھر آپ جب پاکستان میں آئے پھر فضل احمد کریم فضلی صاحب کی فلم ایسا بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان میں, بھارت میں تو آپ کو شاید موقع نہیں ملا کیونکہ آپ ایک سی کلاس بجٹ کی فلمیں بناتے تھے. یہاں پر آپ نے تقریباً سبھی لوگوں کی آوازوں کو استعمال کیا. پلے بیک سنگنگ میں کس آواز نے آپ کو متاثر کیا؟ تو وہاں پر مجھے بتلایا گیا کہ انہوں نے کہا انٹرویو میں مہدی حسن کا نام لیا اور رونا لیلا کا نام لیا. تو اس پہ یہ ختم ہو گئی بات. اس کے بعد ان کے پاس حسن طارق سب سے پہلے آئے. حسن طارق نے کہا ان سے کہ بھائی آپ نے یہ انٹرویو میں کیا کہہ دیا, میڈم تو بہت ناراض ہیں. انہوں نے کہا میڈم کیسا انٹرویو بتایا گیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. انہوں نے کہا بھائی وہ میڈم تو بہت ناراض ہیں. انہوں نے کہا میں نے تو میڈم کا نام ہی نہیں لیا. کہنے کہ اس لیے تو ناراض ہیں کہ آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا. اچھا, اس کے بعد یہ ایک گئے تو اس کے بعد ان کے بہت قریب تھے مسرور انور صاحب جن کو ہم مسرور بھائی کہتے ہیں. مسرور بھائی آ گئے. انہوں نے کہا صاحب بھائی وہ میڈم نے مجھے بھیجا ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ بہت ہی بری بات ہو گئی ہے. اور مطلب یہ کہ ان کا نام, یہ نہیں کہ ان کی برائی میں ان کا نام کیوں نہیں لیا. تو انہوں نے کہا بھائی میڈم کا ایک مقام ہے, یہ کل کے بچے ہیں کہ ان کے آگے تو میڈم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. میں نے تو بس وہ ایک ایسی چیز کا ایشو. اچھا مزے کی بات جو عجیب و غریب بات ہے, مرکزی خیال اس کا, نہ یہ انٹرویو حسن طارق نے سنا, نہ یہ انٹرویو میڈم نے سنا, نہ جانے کن لوگوں نے سنا. اور وہ بات
بات بنی کچھ اور، میں نے کہی تھی کیا تم نے سنی ہے کیا والی بات ہو گئی. بات کچھ سے کچھ بن کے وہاں تک چلی گئی، اور سنا انہوں نے بھی نہیں انٹرویو. تو ان سے کہا گیا اب حاصل کلام اس قصے کا یہ ہے کہ مسرور بھائی آئے، کہنے لگے میڈم کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک پریس کانفرنس کیجئے، اس کے اخراجات میں برداشت کروں گی، اس میں آپ کہیے کہ صاحب یہ میرا انٹرویو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا، میں نے تو یہ کہا تھا. انہوں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ایسی کسی کے خلاف تو میں نے کچھ بات ہی نہیں کی، اور جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو میں کس چیز کی پریس کانفرنس کروں، اور کس چیز کہا گیا کہ میڈم سے معافی مانگی جائے. انہوں نے کہا مجھے میرا قصور بتا دیں میں معافی مانگ لیتا ہوں. ایک ایسی بات بلا وجہ کا ایشو بن گیا، اور اس کی انتہا یہ ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک ہوئی. یہ ان کا عروج کا زمانہ تھا تقریباً، یہ عمرہ جانا تھا، یہ 79 کی بات ہے غالباً، 78-79 کی. تو ان سے کہا گیا کہ بھائی جو پرویز ملک صاحب بھی آئے، اس میں اور بھی لوگ آئے، تو اس میں پھر شاعر حضرات بھی آئے. پھر ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ چونکہ شریف آدمی ہیں، بہت نیک نماز پرہیزی آدمی ہے، اور یہ آپ کا، اور واقعی یہ بات میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی، لوگوں سے بھی سنی کہ وہ کہتی تھی میڈم کہ آپ 10 منٹ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ریکارڈنگ اسٹوڈیو سے باہر چلے جائیں. جب وہ کوئی ریکارڈنگ کر رہی ہوتی تھیں گانے کی کہ میں کچھ سخت سست کہنا چاہتی ہوں، آپ کی موجودگی میں نہیں کہہ سکتی، یہ اعزاز تھا ان کا. تو اب ان سے انہوں نے، میڈم نے کہا آپ نے چونکہ اب یہ سب اتنی زیادہ بات بڑھ گئی ہے، اب اگر آپ نے کسی بھی فلم نے میوزک دیا تو اس فلم میں تو گانا نہیں گاؤں گی، اور جس فلم میں آپ کا میوزک ہوگا پھر آپ دیکھ لیجئے گا وہ پھر بہت مشکل ہو جائے گی آپ کو. تو وہ اچھے زمانے میں نہایت اچھے آدمی تھے. انہوں نے اچھے زمانے میں لاہور میں بھی ان کا اپنا گھر تھا، کراچی میں بھی ان کا اپنا گھر تھا، جہاں میں نے ان کی بڑی جوتیاں سیدھی کی ہیں. BAT بلاک آئی نارتھ نازم آباد، الوقار گھر پہ لکھا ہوتا تھا. تو اور حیدری میں ان کی 2 دکانیں بھی تھیں، ان میں ایک بھائی بھی ان کے بیٹھا کرتے تھے، تو گاڑی بھی تھی ماشاءاللہ ان کے پاس. تو وہ کراچی آ گئے، ان سے کہا گیا آپ کراچی چلے جائیں. تو وہ کراچی آ گئے. بیچ میں بہت کچھ لوگ، انہوں نے کہا نہیں اللہ کا شکر ہے. یہ کہانی یہاں ختم ہوئی، اور جو تھپڑ پڑنے والی کہانی ہے وہ اس کے بعد آئے گی. جناب یہ تھے شاہد لطیف صاحب، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.